ہمارے ساتھ قبلہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ سے کل سے ہونے والے ان کیفیات کو اور پھر بتدریج آج کے مدنی مذاکرے تک کے حالات کو میں چاہوں گا کہ نگران شورا سے سنیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہمشیر پاک جو یقیناً عمر میں تو آپ سے بڑی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے مزید بلند فرمائے۔ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ان کے انتقال کی خبر پہنچنا کہ بیمار تو بیچاری ایک عرصے سے تھیں، علیل تھیں، تکلیف میں تھیں، جس کا ذکر کئی دفعہ ہوا بھی، دعاؤں کی بھی ترکیب بنی، مگر بالخصوص جب یہ کل سے یہ سلسلہ ہوا تو میں چاہوں گا ان حالات سے کچھ ہمیں آگاہی عطا فرمائے، چونکہ ہم بھی سفر میں تھے، آپ بھی راہ خدا کے سفر میں ہی تھے، اور یہ ہم سب کو بھی سفر میں ہی اطلاع ملی تو الحمدللہ پہنچنے کی صورت بنی۔ میں چاہوں گا کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی معلومات حاصل ہو کہ کیا کیفیت رہی، کیا صورت رہی کل انتقال کی خبر سے لے کر، اور آج قبر پاک پر حاضری تک امیر علیہ سنت بھی تشریف لے گئے، آپ بھی قبلہ کے ساتھ ہی تھے۔ کچھ میں چاہوں گا کہ جمالی ہمیں اس معاملے میں آگاہی عطا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں امیر سنت کی بڑی ہمشیرہ پھوئی ماں پر، آمین آمین۔ اور یہ کہ خوب اصال ثواب ہوا ہے اور انشاءاللہ مزید اصال ثواب ہوگا، ہونا بھی چاہیے، سبحان اللہ۔ کیونکہ والد بھی بچپن میں انتقال کر گئے، اللہ اللہ ایک اللہ وقت آیا کہ والدہ بھی چلی گئی۔ اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ پھوئی ماں کا گھر کے حوالے سے ایک بڑا اہم اور ایک سمجھتا کلیدی کردار پھوئی ماں کا رہا ہے، اور شاید ایک تعداد ہے ہمارے جو اسلامی بہنیں رابطہ کرتی تھیں پھوئی ماں سے، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ بہت ایک سمجھے کہ ایک رسپانسبلٹی کے طور پر وہ گھر میں ان چیزوں کو دیکھا کرتی تھی۔ البتہ بات وہ انتقال کے حوالے سے جن واقعات کی طرف آپ توجہ دلانے، میں تو ان دنوں اسلام آباد میں تھا اس وقت، جی جی۔ اور ہوا یہ کہ چند دنوں سے طبیعت زیادہ مطلب کہ وہ بہتری کی طرف نہیں تھی، ناساز تھی۔ ہاں، اور مزید بگڑتی جا رہی تھی، اللہ حتیٰ کہ ہم شاید یاد پڑتا ہے کہ جو پچھلی پیر تھی تو اس پہ بڑے شہزادے کی طرف سے بھی پیغام آیا تھا کہ اب کچھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کا سلسلہ ہوگا، طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ہم کھانا وغیرہ کھا کر اور پھر مطلب امیجیٹ میرے سنت کے ساتھ پھوئی ماں کے پاس گئے تھے، بڑے شہزادے حضور کے گھر پر ہی تھی وہ، انہوں نے ماشاءاللہ ایک نگہت رکھا اور انہی کے گھر پر تھی، وہیں سارا اتنے عرصے سے ٹریٹمنٹ چلتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پھوپھی کو اللہ بہت اللہ خوب انداز پر انہوں مرحبا۔ نے ان کی اس زندگی کے ان لمحات میں انہوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا بڑے سبحان شہزادے، صلہ رحمی کی جو تقاضے ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے جو امیر قربان سنت کو قربان جو ان کی طرف سے راحت ملی ہے بڑے ماشاءاللہ شہزادے کی طرف ماشاءاللہ۔ سے، اور ان کے گھر پر اللہ کری کروڑ رحمتیں ہوں، آمین آمین۔ یہ بڑا اہم کردار تھا جو اور بہت خوب نبھایا ہے بڑے شہزادے نے۔ الحمدللہ، اللہ درجہ بلند فرمائے۔ آمین۔ ان کے ماشاءاللہ، ظاہر پورے گھر کو اس میں آدمی درست صحیح لے گا فرمایا، کہ جی ہاں، سب مل کر ہی کوششیں صحیح کرتے فرمایا۔ ہیں۔ تو پھر ہم پیر کو حاضری ہوئی، اور امیر سنت جیسے خود بھی فرمایا تھا کہ میں گیا تھا اور دم وغیرہ ہوا، تو اس وقت بھی امیر سنت کا ذہن، جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب آئے پھر واپس آ گئے، ہم پھر امیر سنت فیس بک پہ لائیو تھے پیر کو، تو سحری میں جب امیر سنت کے پاس ان کے گھر پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر ان کو ایسا لگا کہ جیسے عمران کوئی پھوئی ماں کی اطلاع دینے آیا ہے، اللہ اللہ اور وہ اتنے مینٹلی طور پر ریپیئر ہو چکے تھے، پریپیئر ہو چکے تھے اللہ کیونکہ اللہ، طبیعت ایسی صورتحال ایسی تھی، ٹھیک۔ ہاں، تو مجھے یوں پوچھنے لگے کہ کیا کوئی خبر دینے آئے ہو؟ اللہ پاک اللہ تو پاک، میں نے کہا نہیں، خبر میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی خبر آ جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ خیر اس کے بعد ہاسپٹل میں اور یہ سارا سلسلہ رہا، پھر جمعہ کو مجھے وہیں اطلاع ملی
اسلام آباد میں ہی کہ یہ بڑے شہزادے نے کہا کہ یہ انتقال ہو گیا اور اب یہ سارا سلسلہ، تو پھر میں نے وہیں سے، سردار آباد کا سفر تھا میرا، جی 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 پھر وہیں سے میں نے فلائٹ لی اور واپس آ گیا۔ امیل سنت کی جو میں نے نیت کی ہے کہ کل کا جو بیان ہے اس میں امیل سنت کا جو انداز تھا نا، امیل سنت کا جو پھوئی ماں کے ساتھ، اللہ 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 یہ جو قریب سے جو تھوڑا بہت امیل سنت کو جنہوں نے دیکھا ہے، کچھ فیملی امیل سنت کا جو اپنا انٹرنل فیملی کلچر ہے، اس سے اگر واقف ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کل انشاءاللہ اس پر میں عرض کروں گا کہ ایک بھائی اپنی بڑی بہن کے ساتھ، اللہ اور وہ پاک بھائی کے اللہ جس کو پاک دنیا مانتی ہے، اللہ پاک اللہ اس پاک، کا اپنی بہن کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ماشاء اللہ میں ماشاء انشاءاللہ اللہ، نیت اس سے انشاءاللہ میں صلہ رحمی، رشتہ داری، کیا بات ہے سلوک، کیا بات ہے، اور اس طرح کی میری نیت ہے کہ کل، کیونکہ کل ایک رشتہ ہی ہے، ایک بھائی کی طرف سے گویا کہ ایک طرح سے کھلی دعوت، ایک دعوت ترغیب ہے کہ میری بہن کے اصالہ ثواب کے لیے آپ مرحبا مرحبا بھرپور کوشش کریں، مرحبا، تو یہ ہے۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر مزید تفصیلات تو کل کے بیان میں وہ ایک انشاءاللہ، شروع میں اس کی اللہ تمہید میں رحمت کرے، سوچ رہا تھا کہ اللہ ہو جائے رحمت گی، اور پھر انشاءاللہ میں اللہ رحمت کرے، نیت کرتا ہوں کہ پھر کچھ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، اس طرح کا بیان کروں، اللہ تعالیٰ، کیونکہ وقت مختصر ہوگا۔ جی 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 جی، امیل سنت فرمایا جیسے 11 بجے تک ہم نے اس تیجے کا جو سلسلے اجتماع ہوگا اس جی کو جی، سلسلے کو موقوف کرنا ہے۔ کل بڑی ایک زبردست اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت مختلف کیفیت پائی، یوں تو میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی سیرت پاک کی ہر کیفیت بڑی منفرد ہے، مگر بالخصوص اللہ تبارک و تعالی حضور کے درجے بلند کرے اور غم کے سائے نہ آئیں، تقدیر الہی مشیت ازدی ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو کہ قربت کی پہلی مرتبہ یہ صورت ہمارے سامنے آئی کہ آپ کے کسی کلوزسٹ ریلیٹو کا اس طرح سے انتقال ہوا، اور وہ بھی بالخصوص گھر میں ہی، اور گھر کی بھی وہ خاتون کے جو، جس طرح کل میں نے سوال یہی کیا تھا کہ بی بی صاحبہ کے ساتھ آپ کے تعلق کی کیفیت کیا تھی، تو باپا نے اس کا پھر وہ جو آپ کا مبارک انداز ہے کہ مجھے گود میں انہوں نے لیا ہوا تھا اور مجھ سے عمر میں 8-10 برس تھیں، بڑی تھیں، اور گویا کہ وہ جو تھیں وہ ماں کے بعد ہماری ماں کا کردار ادا کر رہی تھیں، اور ایسے میں حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جو ضبط ہم نے دیکھا، اور اس کیفیت میں عمومی طور پر پوزیشن بڑی چینج ہو جاتی ہے، مگر جو میں نے کل حساسیت نوٹ کی نا کہ وہ سلسلہ ہوا، خیر سے جنازے کی صورت بنی، جنازے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، پھر آپ نے، میں حاضری تھا یہاں پر اور آپ آئے کہ امیر علیہ سنت آ رہے ہیں، تو میں تو گھبراہٹ کے بارے پیچھے ہٹ گیا، چونکہ انسٹوڈے کی بالکل اچھا اس وقت حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی جو میں نے کیفیت دیکھی، اور پھر جب یہ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم حضور امیر علیہ سنت کی خدمت میں وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ تسلی تشفی اور یہ وہ، مگر قربان جاؤں کہ ماشاء اللہ عز و جل آپ کا انداز ہی بڑا مختلف تھا، یعنی تعزیت کیسے کرنی چاہیے وہ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، تعزیت کرتے ہوئے لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے اس پر ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور کل وہ موقع تھا کہ ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، جنازے سے آئے ہیں اور آتے ہی ماشاء اللہ عز و جل اس میں نیکی کی دعوت دینے کا قربان جذبہ ہے نا، ماشاء اللہ، موقع کہتے ہیں نا، نیکی اللہ کی دعوت پاک دینے اللہ کا کوئی پاک موقع اللہ ہاتھ سے نہ پاک جانے اللہ دینا، پاک، یعنی جو نیکی کمانے کی جو حرص میں نے دیکھی نا کل، اور اپنے کردار سے بتانا ہوتا ہے کہ کیونکہ پیر ہے نا، اللہ مرید اللہ تو اللہ فالو کرنا ہے، اللہ اللہ کہ آپ کے سامنے کبھی آپ کی بہن کا، آپ کی والدہ کا، آپ کے والد کا، آپ کے بچے کا جنازہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اللہ تو آپ کو انداز کیسا اختیار کرنا ہے، اور چونکہ اب یہ کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ جب انتقال کے بعد جو آپ کی دیگر ایک اور بہن ہے، ان تک آپ کیسے گئے اللہ اور ان کے پاک، ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، تو یہ انشاءاللہ میری نیت ہے، میں کل سبحان اللہ کی رحمت سے سبحان کچھ عرض کرنے سبحان کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل امیر علیہ سنت کے درجے بلند کرے، جو ہم شیر پاک حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر صبح ہی بصحت پیغام آ گیا تھا کہ ہمیں صحرا مدینہ چلنا ہے، پھر ہم جی چلے گئے فجر کی نماز کے بعد، ہم وہاں وہاں کی صحرا کچھ مدینہ نہیں پہنچے، دعا باتیں وہاں بھی رو رہے تھے، دقت تھی، اللہ اللہ اللہ، لیکن اجی اپنے اتاری امیر سنت ہے نا، یہ ان بزرگوں میں جو اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں، حق حق،
यानी वो कब्र की पहली रात गुजर गई, कब्र की, मैं अपने तस्वुरात बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम वापसी हुए ना गाड़ी में, तो आपने जो कलाम सुना ना, वो कलाम वो था कि ये अर्ज गुनाहगार की है शाह जमाना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल ना जाना। इस पर आप गाड़ी में, मैं चला रहा था गाड़ी, आप बैठे थे पीछे, अली रजा थे, हम तीनों थे, एक वो हसन रजा थे छोटे, जी जी, तो उस पर आप तकरीबन वो कलाम में रोते रहे। तो वो अपने आप को याद करना, कुर्बान, अपनी कैफियत को याद करना कि मेरा जब वक्त आए, मेरा जब ये आए तो आका मुझ पर करम फरमाना, मैंने, मेरी बहन दुनिया से चली गई, अल्लाह पाक, अल्लाह तो यूं मतलब कि ये भी है ना तरबियत। अब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये किन कैफियत से गुजर रहे होंगे, अब जो भी है सब मेरे गुमान के मुताबिक मैं बयान कर रहा हूँ। कुर्बान, या कुर्बान, फिर वहां से हम अमीर सुन्नत के जो वालिदा हैं, अम्मी जान की, अम्मी जान, उनके मज़ार पर हाजिरी हमने दी, और यूं वापसी आते थे तकरीबन सुबह के 10 बज गए थे हमारे। अल्लाह अल्लाह, तो ये अब ये ना कब्रिस्तान जाना, हमारे यहाँ ना जाना, ये सब एक तरह से एक रस्मी हो चुका है, मगर अमीर सुन्नत के साथ देखा है कि इसके जो भी एक काम की रूह है ना, रूह तकाजे जो हाँ, एक्चुअल तकाजे जो है, हाँ, अल्लाह अल्लाह, उसको उठाना होता है। ये कहते हैं ना कि सॉल ऑफ एक्टिविटी, जो मसरूफियत है इसकी रूह से, काम की रूह से आपने देखना होता है। तो ये है, कॉल लें। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाह। मदनी मुज़ाकरे के बाद सिलसिला मदनी महक और अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी प्यारी गुफ्तगू हमारे निगरान शुरा की। अर्ज ये करनी है प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में कि बापा जान ने जो फेसबुक के ताल्लुक से जो आपने फरमान जारी किया है इस्लामी बहनों को कि डिलीट कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी भाई के ज़रिए पता चला कि बहुत सारी इस्लामी बहनें फेसबुक से चली गई हैं। तो एक वली कामिल ने जब कहा तो किस तरीके से लब्बैक कहते हुए हमारी इस्लामी बहनों ने फेसबुक को डिलीट कर दिया। ये होता है कि वली कामिल जब कहता है तो उनके बाद लोगों के दिल में उतर जाती है, लोग समझाते हैं फिर भी उन्होंने डिलीट नहीं करती हैं। दूसरी अर्ज ये करनी थी मेरी कि बापा का ये बहुत प्यारा अंदाज है कि जब किसी को नेक अमल की तरफ लाने के लिए किसी चीज़ पर खुसूसी तंबीह फरमाते हैं कि इसको पढ़ना है, इसको करना है, तो उस पर दुआ से नवाजते हैं, वो बड़ा प्यारा लगता है। और अल्लाह पाक मेरे बापा को शाद रखे, आबाद रखे, उनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। जी अतर भाई, आज मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह जहां ताज़ियतों का सिलसिला रहा, वहीं ताज़ियत के हवाले से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मुबालगा आराई के हवाले से और लोगों की कैफियत के हवाले से बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल अता फरमाए। मेरे ज़हन में ये भी एक बात थी कि रात को भी बापा ने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मदनी फूल दिए थे, और आज तो जब वो ताज़ियती पैगाम पर पैगाम पर पैगाम आते रहे और आपने बड़ी हुस्सासियत के साथ इन मदनी फूलों को दोबारा इरशाद फरमाया कि लोग इसमें मुबालगा करते हैं और नहीं होती सदमे की कैफियत, मगर दिली सदमा हुआ, गहरा सदमा पहुंचा, बराबर के शरीके, इस तरह के कई अल्फाजों के बारे में अमीर अहले सुन्नत ने रहनुमाई फरमाई। और फजूल गोई के हवाले से, ज़बान के मुहतात इस्तेमाल के हवाले से तो जो दावत इस्लामी में हुजूर अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हमारी तरबियत का सामान है, दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और फिर बिलखुसूस वही सदामात की, इस सदमे की कैफियत में बापा करीम दामत बरकातुहुल आलिया का इस हवाले से तरबियत फरमाना। और रात के मदनी मुज़ाकरे में भी बड़ी एक ज़बरदस्त बात कि लोग सदमे की कैफियत में जो कुफरिया कलिमात तक बोल देते हैं। इस हवाले से मैं चाहूंगा कि चूंकि अंडरस्टूड है कि एक तादाद आज भी व्यूअर हमारे साथ होंगे, और कल रात को चूंकि लेट नाइट बहुत ज्यादा हो गए थे, मगर वो मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत के बड़ी हुस्सासियत के और बड़ी तवज्जो के हामिल थे कि लोग इन सदमों की कैफियत में अमूमी तौर पर अल्लाह पाक की ज़ात पर एतराज़ करते हैं, और अल्लाह पाक की मशीयत से जो काम हो रहा होता है उस पर माअज़ल्लाह वो जुल्म का और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहूंगा इस पर पी का छामा भी 28 कलिमात कुफर जो अमीर सुन्नत का जो बड़ा मुख्तसर सा रिसाला है, इसमें फोतगी के वक्त और नुकसानात के वक्त जो इंसान की ज़बान से बाज़-औक़ात इस तरह के कलिमात निकलते हैं जो उसे कुफर के अंधेरे में, कुफर के गहरे गार में ले जा सकते हैं, उसकी निशानदेही वहाँ पर की गई है। और इसमें बद होता यह है कि बंदा सब्र कर जाए। यानी हम सफ़र में रहे अमीर सुन्नत के साथ, तो जब कोई सफ़र है ना,
جب کوئی ایسی چیز امیر سنت کے طرف پیش ہوتی نا کہ عام آدمی اس میں خاموش نہ رہ سکتا، اللہ اللہ، تو امیر سنت سے سفر میں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیا ہوا ڈیفینیٹ، رائٹ، وہ نہیں کر سکتا بیان، لیکن کچھ ایک دو کیسز مجھے یاد آئے ہیں کہ وہ امیر سنت کے ساتھ ایک دو ایسے واقعات ہوئے سفر میں، سفر حج میں اس وقت، اور اس وقت آپ کا بالکل خاموش ہو جانا۔ آج عبدالحبیب بھی میرے ساتھ تھے، تو کہا یار کمال کی خاموشی عبدالحبیب، میں نے کہا یہ صبر ہے اللہ پاک، اللہ پاک، کہ صدمے پر مطلب زبان کا خاموش ہو جانا، اللہ کوئی پاک، شکوہ، کوئی شکایت، کوئی واویلا، کوئی 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 یوں، کچھ بھی نہیں، بس چپ۔ مطلب آپ ہمدردی بھی کر رہے ہیں نا، لیکن آپ خاموش۔ اللہ پاک، یہ ہے نا کہ مطلب آپ فرماتے تو ہیں، لیکن ہر ایک پر یہ جو ہے نا، یہ وقت جو میں، یہ وقت انسان کبھی بلاتا نہیں اپنے پاس، درست، یہ وقت یعنی پریشانی، غم و مصیبت ہے نا، یہ عموماً اچانک آپ پر وارد ہوتی ہے، اللہ اللہ، صحیح بات ہے، پری پلان نہیں ہوتی ہو، یہ پری پلان نہیں ہوتی۔ لوگ مطلب کہ کوئی مطلب کہ وہ غم کے لیے کوئی مطلب کہ پلان نہیں کرتے کہ یار یہ کچھ غم کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، اور یہ آ گیا غم نا، یہ نہیں ہوتا۔ اور کرنا بھی کوئی نہیں چاہتا، ہاں، تو اب وہ یہ چیز نارملی سڈنلی آتی ہے آپ کے اوپر۔ بالکل درست، اچھا وہی وقت ہے کہ ہاں وہ ہے نا، ہاں سر کو روکیے کہ یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے کہ یہی امتحان ہے۔ تو اب اس ٹائم پر دیکھنا ہے کہ کہنے والے کی اپنی باطنی کیفیت اس معاملے میں کس عروج پر پہنچی ہوئی ہے، سبحان اللہ، تو وہ یہاں پر آپ کے سامنے ڈکلیئر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو نارمل آدمی کے پاس چونکہ یہ نہ ایکسرسائز ہے، نہ اس کی پریکٹس ہے، نہ ایسی مینٹلٹی ہے، نہ ایسی اس کی کوئی تربیت ہے، تو وہ واویلا کر پڑتا ہے، جملے سے بول پڑتا ہے، جس سے وہ شکوے شکایت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ثواب تو بعد اوقات ہاتھ سے چلا ہی جاتا ہے، بدقسمتی کی طرح ایمان ہاتھ سے چلے جانے کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو ایسے میں علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ بہت مختصر سا رسالہ جیسے میں 28 کلمات کفر ہے، پھر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تو کلمات کا ہی پتہ چلے گا، جملوں کا پتہ چلے گا، پھر صبر کی اس میں کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ ہوگا۔ اصل میں صحبت بھی سکھاتی ہے، میں سیدھی بات، صرف کتاب سے آدمی میں اب جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے چند چیزیں دیکھی سفر میں، اللہ اللہ اللہ، چند سی سفر میں دیکھی نا، تو یہ ہوا۔ اور پچھلے دنوں بھی کسی مطلب کہ وہ علاج کے حوالے سے ڈاکٹر کے ساتھ کوئی ترکیبیں بنی تھی، تو اس بھی کافی ہم نے یہ کیفیت دیکھی۔ اصل میں یہ ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، بینگ اے پرسن، ہم سب بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کیفیت ہو تو ہمیں غصہ نہ آئے، ہم جذباتی نہ ہوں، ہم پھٹ نہ پڑیں، ہم بول نہ پڑیں۔ وی وانٹ ٹو ڈو، ہم کرنا چاہتے ہیں ایسا، مگر ہو نہیں پاتا، صحبت نہیں ہے۔ اللہ پاک، اس کو میں نے بہت کلوزلی چیک کیا جی۔ بڑے بڑے ہم بیانات کر لیں، اللہ پاک، اطر اتاری، اللہ پاک، بڑے بڑے بیان کر لیں آپ، مبلغین کے مطلب کہ ان کے ناموں کے ڈنکے بجتے اللہ ہوں، اللہ اللہ اللہ، لیکن چونکہ انہیں صحبت نہیں ملی ہوتی، اللہ پاک، اللہ پاک، انہیں صحبت نہیں ملی ہوتی، اور صحبت ہے جو انسان کو بناتی ہے۔ حق حق حق، کیونکہ محض مطالعہ جو ہے نا، ایسا لگتا ہے واللہ عالم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایسا ہی ہے، مگر یہ ایک صورت بیان کر رہا ہوں کہ محض مطالعہ ہی ترقی نہیں دیتا، ترقی اصل تو اس میں صحبت کا ہونا بہت ضروری بہت ہے، ضروری ہے، کیونکہ ان کا انداز، ان کا اس تمام تر پڑھی ہوئی چیزوں پر آپ پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، جیسے صحابہ کرام نے پریکٹیکل دیکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور صحبت و مؤثرہ، صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اور نارملی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی ایک امیج ہوتا ہے یا معاشرے میں ایک ان کا مقام ہوتا ہے، انہیں ان سے بڑے لوگوں کی صحبت نہیں ملتی ہوتی، اور یہ تنظیمی طور پر بھی میری بات اگر ہر ایک تک پہنچتے تو پہنچے، جب پہنچے گی کہ وہ شہر میں، اپنے علاقے میں، یا اپنے اس پورے حصے میں ٹیرسٹری جو بھی ان کی، وہ مطلب کہ تنہا ہوتے ہیں بڑے، اور ان کو کوئی ان کی اصلاح نہیں کر پاتا، صحیح، نہ ان کو کوئی ایسی صحبت ملی ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنی اصلاح کی چیزیں لے، تو وہاں پر خرابی پیدا ہونے کے چانسز بھی بہت بڑھ جاتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ
ہم سب پر کرم فرمائے آمین، آمین، اور آمین۔ صحبت کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین، آمین۔ کالز لیں۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم سگے اتار محمد امین اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اللہ تعالیٰ نگران شورا کو رکن شورا کو برکت عطا فرمائے۔ ایک بات آج کے مدنی مذاکرے میں شروع میں نوٹ کی گئی کہ دیکھا تھا کہ امیر علیہ سنت جب امامہ شریف باندھ چکے تھے تو کیمرہ مین کی طرح جب آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے لگا کہ شاید وہی ہمارے حسنین بھائی ہوں گے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس میں ان کے ہاتھ کا فریکچر ہوا تھا، تو ان کو تو نہیں دکھایا تھا لیکن امیر رسول نے اشارے میں ان سے عیادت فرمائی تھی اور دعا بھی عطا فرمائی۔ ساتھ میں ایک بڑا پیارا امیر رسول کا انداز ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہوا تو یوں محسوس ہوا کہ امیر رسول نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ کے شکر ادا کریں آپ کے سر میں چوٹ نہیں لگی، ورنہ یہ چوٹ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تو نگران شورا سے عرض ہے کہ اس طرح کے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، ایک تو ہاتھوں ہاتھ عیادت کرنا، دل جوئی کرنا، اور ساتھ ہی یہ ذہن دینا تاکہ یہ جو دکھ ہے مجھے اس پر بھی مجھے صبر آ جائے اور یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو امیر علیہ سنت کے اس طرح کے انداز کی مزید کوئی آپ تفصیل اگر بیان فرمائیں تو مدینہ ماشاءاللہ یہ بہت پیارا انداز ہوتا ہے کہ انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہمارے گھروں میں شروع سے ایک جملہ چلا آ رہا ہوتا ہے، جب کوئی چیز نقصان ہو جاتا ہے، کوئی موبائل لوٹ کے چلا جاتا ہے، کوئی پیسے کھو جاتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگتی ہے، تو گھر میں ہماری ماں، والد یا بڑے بوڑھیاں کہتے ہیں کوئی اللہ نے چھوٹی میں ڈال دیا۔ یہ بھی ایک تسلی ہے کہ جیسے کوئی بڑی آنے والی تھی نا تو اللہ نے چھوٹی میں ڈال دیا، تو سبحان یہ ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑوں کا ایک انداز رہا ہے، اور ماشاءاللہ۔ ہمیں یہ اچھا یہ بھی جو ہے نا، یہ بڑا بولتا ہے نا تو یہ تھوڑا سا یوں جیسے کہ اب امیر سنت فرمائے کہ اچھا ہے آپ شکر ادا کریں کہ کوئی مطلب اس سے بڑی چوٹ نہ آئے، یہ نہ آئے، تو یہ بڑا ہی عموماً ایک اسٹیج ہوتا ہے، ایک امیج ہوتا ہے جس کی نصیحت اور واعظ و نصیحت سے آدمی متاثر ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور عام آدمی کو بھی تسلی ہی دینی چاہیے، اور تسلی دینے سے انسان کو ایک راحت ملتی ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے غم کو، میرے دکھ کو، میرے اس حالات کو یہ شخص محسوس کر رہا ہے، اور اس کو پھر اسی انداز سے آدمی کو لانا چاہیے۔ یعنی ایک شخص ٹوٹا ہوا بازو لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ کہ اچھا فریکچر ہو گیا، اچھا گر گئے ہو گئے، سنبھال کے چلا کرو، احتیاط کرنی چاہیے تھی نا، احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی نے وہ بولا آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ آپ سے ایک مطلب کہ عیادت اور ہمدردی کا وہ تقاضا کر رہا تھا کہ آپ اس کو مطلب کہ دعائیں دیتے، صبر کی تلقین کرتے، یہ سب کرتے، تو اب ہاتھوں ہاتھ آپ نے مطلب کہ اس کو وہ نصیحت اس طرح کرنی شروع کر دی کہ وہ ویسے وہ تکلیف میں ہے۔ تو یہ بھی بعض اوقات ہر ایک کی بات کو آدمی یوں اثر قبول نہیں کرتا، تو موقع کی مناسبت سے آدمی بات کرے اور کوشش کرے حتی الامکان تسلی دے تاکہ وہ راحت کا اس کے لیے کوئی سامان ہو۔ ماشاءاللہ، کال دے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور مدنی مذاکرے کی مدنی محض سبحان اللہ، مدینہ مدینہ، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، اور میرے پیر طریقت رہبر شیخ حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اختر قادری کو بھی سلامت رکھے، اللہ ان کی ہمشیرہ کی قبر پر کروں رحمت نزول فرمائے، اللہ انہیں قبر جمیل عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ اگر مہربانی ہو سکے آپ کی باتیں بھی چلتی رہیں اور نال ان کی مزار کی زیارت بھی اور جنازے کے کوئی مناظر بھی دکھا دیں تو مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ، ہمدردی کا بھی شکریہ، اور آپ کی خواہش کے مطابق اسلامی بھائیوں نے آپ کی کال کے دوران ہی مناظر بھی دکھا دیے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک، کال مرحبا۔ دیں۔
بس کیا ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں بتا رہے. اور میں نے آج دیکھا کہ حضور امیر اہل سنت کو جب کسی نے سوال کیا تعزیت کے لیے تو اس تعزیت میں بھی آپ نے اصلاح فرما دی. واقعی یہ امیر اہل سنت کی ہی ایک ہستی ہے کہ جو ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں ہماری اصلاح کرتی رہتی ہے. سبحان سبحان. جی یہ بھی انہی کا حصہ ہے. یعنی ہر کوئی اگر یوں سمجھانا شروع کرے تو شاید اگلا بولے گا کہ تو قد کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور امیر سنت کا تو ماشاءاللہ ٹوپی تھام کر اب ان کا رتبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. جی اطہر بھائی. آج امیر علیہ سنت دامت برکاتہ، جن امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا آج ایک اور منفرد کیفیت آپ نے بیان فرمائی. خود آپ نے فرمایا کہ میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. وہی تھا کہ مدینہ پاک سے واپسی کے موقع پر آپ نے ذکر فرمایا. سوال اس طرح سے آیا تھا کہ احد پہاڑ کے پتھر تبرک کے طور پر لے جانا کیسا. تو اس پر آپ نے تربیت فرمائی پہلے تو کہ چونکہ ان کا تعلق مدینہ پاک سے ہوتا ہے تو ان کو لے کر آنا، یہ ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ان کو غم میں مبتلا کرنا. اور فرمایا کہ لے کر آتے ہیں لوگ اور مجھے بھی دیتے ہیں مگر میں ان کو کیسے کہوں، کیا کروں. پھر اپنا ایک انداز بتایا کہ میں تو اس طرح سے احتیاط کرتا ہوں کہ مدینہ پاک سے واپسی کے موقع پر میں تو غسل کرتا ہوں، اور جو میری نیتیں ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مدینہ پاک کا جزو یا مٹی شریف وغیرہ ہو تو وہیں رہ جائے. اور اس میں اتنا مجھے ایک لطف محسوس ہوا کہ قربان جاؤں ماشاءاللہ عز و جل. اور اس کیفیت کی بھی کیا ماشاءاللہ کپڑے وغیرہ سب جو اللہ پاک اللہ مدینہ. آپ تو ساتھ ہی تھے نا ماشاءاللہ، کچھ ارشاد فرمائیے نا کچھ اس حوالے سے. بتا تو دیا میرے ساتھ مزید آپ باپا نے تو جتنا بتایا مگر یہ ایک پرانی کیفیت ہے میرے سنت کی. یعنی یہ کہ مدینہ منورہ میں جو چیزیں اب جو بھی چیزیں تھی سب مدینے میں رہ جائیں. اس کو شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو فراق مل رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، یا شیعہ کو فراق میں دوں. حق حق حق. تو ان کو مدینے سے جدا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پھر یہ چیزیں میں وہاں جا کر کیا کروں گا، پہنوں گا، اللہ پہننا بھی نہیں ہے. تو یہ بہت تقریباً یہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہ کپڑے الگ ہوتے ہیں، وہ پھر الگ ہوتے ہیں، پھر سب الگ کر کے اس کا ایک بنا کر. یعنی عشق کی یہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے ہر ایک کیسی منفرد کیفیت ہے. اور میں کیفیتیں اور یہ کیسا اسٹیٹس ہے نا، ورنہ دنیا محبت کے انداز کو اس طرح کہ وہاں کی ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں محبت ہو گئے، ان کے بھی اپنے اپنے انداز ہے ماشاءاللہ. اور بڑے پیارے اور بڑے خوب انداز. سبحان اللہ، بڑے مختلف اور منفرد انداز ہیں اور کہیں نہ دیکھے جانے والے، کہیں نہ سنے جانے والے. اور اللہ توفیق دے تو یہ عشق والوں کی عقلوں میں آنے والے خاص لوگوں کے خاص ہی انداز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن عام لوگوں کو چاہیے کہ جو خاص کے ہیں وہ مان لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہک سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. اللہ کریم مدنی مذاکرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اجازت دیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے